صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا. دیکھیں، صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں. اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو. اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے. اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے. لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا. وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم میں مشہور تھے. ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی. جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن قطعی ہے. تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے. تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے. یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے. تو اسی وجہ سے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہاء نے. جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے. تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح حدیث کے. اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے. تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جا رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے. اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی، حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے، مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی. مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں. تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے. اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے، لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے، اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے محدث، وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنت ہی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا، ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا، لیکن انہی کی تقلید میں، تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. تو اگر کوئی
تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں، تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے، کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے، تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے تو پھر کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا، یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے، تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جمہور کے قول پر عمل کرے، دونوں طرف دلائل ہیں، لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں جو بالکل بے غبار روایات ہیں اور ان میں اتنا ثواب ہے، تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے، لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے، جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں، تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں، جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں، آپ کو اختیار ہے، اس میں دونوں رائے ہیں۔ باقی صلاۃ التسبیح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے، فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے، بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی، باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بے غبار ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے، جن کیفیات کے ساتھ دو دو رکعتیں کر کے بھی، کبھی چار چار رکعتیں کر کے بھی، اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے پھر سورت ملاتے پھر رکوع کرتے، تو یہ کیفیت تھی، تحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے، اور اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی، اوابین کی نماز بتائی، یہ بالکل بے غبار روایات سے ثابت ہیں، ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے، میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل بے غبار ہو، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں چونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے، اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے، تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے، تو دونوں رائے ہیں، آپ جس رائے کو چاہے۔ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال کیا۔ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ فقہاء کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں، اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو، اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے، اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے، لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں لیکن ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا، وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے، حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے ہیں 8 سال، بڑے مشہور تھے، ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی، جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں
مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے. تو اسی وجہ سے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہاء نے. جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہے. تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح احادیث کے. اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے. تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جاری ہے اس کو ترک کر دیا جائے. اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی. حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے، مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا، تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی. مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں. تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے. اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے، اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث، وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا، لیکن انہی کی تقلید میں، تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے. یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں. تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی، یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے. کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے تو پھر، کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا، یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جمہور کے قول پر عمل کرے، دونوں طرف دلائل ہیں. لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں، جو بالکل بے غبار روایات ہیں اور ان میں اتنا ثواب ہے، تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں، تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے، جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں. تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں، جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں، آپ کو اختیار ہے. اس میں دونوں رائے ہیں. باقی صلاۃ التسبیح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں، نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے، فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے. بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں، جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی. باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے، میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بے غبار ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے، جن کیفیات کے ساتھ، 2 رکعتیں کر کے بھی، کبھی 4 رکعتیں کر کے بھی، اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورت ملاتے، پھر رکوع کرتے. تو یہ کیفیت تھی. تحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے، اور
اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی، اوابین کی نماز بتائی، یہ بالکل بے غبار روایات سے ثابت ہیں، ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے، میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل بے غبار ہو، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں چونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے، اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے، تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے۔ تو دونوں رائے ہیں، آپ جس رائے کو چاہیں۔ محمد یوسف انڈیا سے، کیا الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر ذکر کر سکتے ہیں یا صرف سیدھے ہاتھ پر کرنا چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ دیکھیں، سنت طریقہ جو ہے نا گنتی گننے کا، وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے۔ ہم ایسے کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ یہاں پھر 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ، جائز یہ بھی ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو گننے کا رواج تھا نا وہ اس طرح تھا، 1 2 3 4 5 6، پھر 7 میں جو ہے نا انگلی تھوڑا نیچے آئے گی، 8 9 اور یہ 10 کا نشان، یہ نشان تھا 10 کا، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، پھر اسی طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 30 ہو گیا۔ اس طرح مجھے آتی ہے یہ 100 تک گنتی، تو ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے سیکھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گننے کا یہ طریقہ ہوتا تھا، عقد الانامل، انگلیوں کو اس طرح سے آپ، تو سیدھے ہاتھ پہ ہی پوری 1000 تک کی گنتی ہو جاتی ہے بڑے آرام سے۔ تو میں نے 100 تک یاد کی ہوئی تھی طلب علمی کے دور میں، تو اس لیے میں تسبیح اسی طرح پڑھ رہا ہوتا ہوں، اس طرح انگلیوں پہ نا 100 تک، لیکن یہ سیکھنی پڑتی ہے، تو جن کو آتی ہے وہ سکھا سکتے ہیں، اور کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس پہ، وہ کتاب پڑھ کے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح ہاتھ پہ ہی پوری اسی طرح سے سیدھے ہاتھ پہ ہی پڑھا کرتے تھے، الٹا ہاتھ جو ہے وہ ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے، لیکن اب لوگوں کو یہ والی طریقہ آتا نہیں ہے، عقد انامل یعنی انملہ پہ جو ہے وہ گنتی گننے کا طریقہ اب لوگوں کو آتا نہیں ہے، یہ چیز ختم ہو گئی ہے، تو اب آسانی کے لیے پھر یہ کرتے ہیں 33 دفعہ سیدھے ہاتھ پہ، 33 دفعہ الٹے ہاتھ پہ، تاکہ 99 دفعہ یہ عمل ہو جائے، پھر ایک دفعہ ویسے ہی تو 100 دفعہ ہو جائے گا۔ تو اب لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے یہ رکھا ہوا ہے، تو جائز ہے سیدھے ہاتھ کے ساتھ الٹے ہاتھ سے بھی، کیونکہ اب صرف سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں گے تو یاد رکھنا مشکل ہوگا، تو لیکن بہتر یہی ہے کہ صرف سیدھے ہاتھ پہ تسبیح کی جائے۔ فرض نماز کے بعد مسنون اذکار، فرض نماز کے بعد کون سا ذکر سنت ہے؟ محسن نواز میلسی سے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں مختلف اذکار ثابت ہیں، 3 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ثابت ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کا عدد اس طرح سے پورا کریں، یہ بھی ہے۔ آیت الکرسی بھی ہے، اللہم انت السلام والی دعا بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا بھی ہے۔ تو یہ اسی طرح 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر، یہ بھی ہے۔ تو اب علماء کیا اس میں اختلاف ہوا ہے، بعض علماء کہتے ہیں فرض نماز کے بعد یہ سارے وظائف پڑھے جائیں اور سنتیں اس کے بعد پڑھی جائیں، لیکن احناف کا جو موقف ہے اس بارے میں، بر صغیر کے علماء کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 2 طرح کی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے پھر آپ گھر جا کے، تو اور بعض حدیثوں میں ہے کہ فرض کے بعد یہ کرتے تھے، تو اس لیے تطبیق کی یہ صورت ہمارے نزدیک بہتر ہے کہ جن حدیث میں آتا ہے کہ فرض کے بعد یہ معمولات تھے، تو اس میں فرض سے مراد ہے کہ فرض اپنی تکمیل کے بعد، یعنی سنتوں کے ذریعے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی فرض نماز اپنے لوازمات کے ساتھ جب مکمل ہو جائے تو، اور یہ احتراز ہے اشراق اور دیگر نوافل سے، کہ نوافل کے بعد نہیں بلکہ فرائض کے بعد، تو فرائض کے فوراً بعد مراد نہیں ہے، بلکہ جو فرائض کے جو لوازمات ہیں سنت موقدہ اس کے بعد، تاکہ وہ احادیث جس میں آتا ہے کہ نبی فرض کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، وہ احادیث اور وہ احادیث جس میں آتا ہے فرض نماز کے بعد یہ وظائف پڑھنے چاہیے، دونوں میں تطبیق ہو جائے، تو یہ ہماری رائے ہے۔ عرب میں ایسا نہیں، عرب کہتے ہیں فرض کے فوراً بعد ہو، وہ سنتوں میں تاخیر کرتے ہیں، ہماری نظر میں سنتوں میں تاخیر کرنا افضل نہیں ہے دیگر احادیث کی وجہ سے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو ہم اسی کی کو ترجیح قرار دیتے ہیں، راجح قرار دیتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آپ مختصر دعا پڑھ لیں اللہم انت السلام والی، تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں آتا ہے نبی اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، اور پھر سنتوں کے بعد آپ یہ تمام وظائف پڑھ لیں، یا کبھی کوئی وظیفہ پڑھ لیں کبھی کوئی پڑھ لیں، 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وہ تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے، اور پھر آیت الکرسی کی بھی بڑی ترغیب ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، سارے پڑھ لیں، نہیں تو کسی ایک کا معمول بنا لیں، سب طرح سے جائز ہے۔ تبسم خان لکھنؤ سے پوچھتی ہیں یا پوچھتے ہیں، کیونکہ تبسم لڑکوں کا نام بھی ہوتا ہے لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے، اب یہ نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال جو بھی ہیں، انہوں نے دانوں پر تسبیح پڑھنے کا حکم
یہ پوچھا ہے کہ دانوں پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ یہ بدعت ہے. نہیں، بدعت نہیں ہے، دانوں پر تسبیح پڑھنا جائز ہے، کیونکہ تسبیح کاؤنٹ کرنے کا حدیث میں حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 33 دفعہ سبحان اللہ کا، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات فاطمہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ ہے. آپ نے فرمایا جس نے 100 دفعہ پڑھا، 100 دفعہ رات شام کو پڑھا، تو اس سے زیادہ نیکی کوئی کر نہیں سکتا. تو اس طرح کے جو فضائل ہیں 100 دفعہ، تو ظاہر ہے اس کو تو کاؤنٹ کرنا پڑے گا نا. تو کاؤنٹ کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، انگلیوں پہ بھی گنا جا سکتا ہے. آج کل ایک چائنا کی ایک بڑی مشہور ایک ڈیجیٹل مشین آ رہی ہے، اس کو آپ دباتے رہیں، تو کاؤنٹ جس طرح سے بھی کیا جائے کھجور کی گٹھلیوں پر. تو وہ مقصد وہ تسبیح کے وہ دانے نہیں ہوتے، مقصد گننا ہوتا ہے. تو کسی بھی طریقے سے آپ گن سکتے ہیں. رات کو تسبیح فاطمی کب پڑھیں؟ رات کو تسبیح فاطمہ وتر کے بعد پڑھنی چاہیے یا جب بستر پر بیٹھیں تب پڑھنی چاہیے؟ جاوید احمد کشمیر. دیکھیے جب یہ بستر پہ لیٹ جائے نا اس وقت پڑھنے کا حکم ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ یا رسول اللہ میں گھر میں بہت خدمت کرتی ہوں، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، چاہے کوئی گھر میں خادم کا انتظام کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم سے بے؟ فرمایا ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ. فرمایا جب تم بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ، حضرت علی سے بھی آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ سے، کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ لیٹ جاؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. یہی تسبیحات پڑھنے کا حکم ہر نماز کے بعد بھی. اور رات جب ہم سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ وتر کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ جب آپ یہ لیٹ جائیں تو اس وقت پڑھی جائے گی. اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنی بیوی کو یہ تسبیحات بتائیں. اور فضیلت یہ بتائی کہ یہ گھر میں خادم سے تمہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو تمہیں ان تسبیحات پڑھنے سے قیامت میں جو اجر ملے گا، تو اس اجر کو دیکھ کر تم یہ کہو گے کہ ہم نے دنیا مصیبت میں گزار دی. مصیبت سے مراد یعنی مشقتوں میں گزار دی. جو اجر ہمیں مل رہا ہے یہ اس خادم سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. اس خادم سے ہمیں جو سہولت ملتی اس سے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس اجر کو دیکھ کے قیامت میں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد کون سی تسبیح؟ نماز کے بعد میں نے امام صاحب اور بہت سے لوگوں کو کچھ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کیا نماز کے بعد کوئی خاص ہوتی ہے پڑھنے کی یا پھر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ عبداللہ کراچی سے. کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو سنت تسبیح ہے وہ پڑھنی چاہیے. تو فرض نماز کے بعد تو آپ صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں. اس کے بعد سنت موقدہ پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بھی آیت الکرسی بھی. اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں. بہت سی مساجد میں آج کل وہ لٹکی بھی ہوتی ہیں. سعودی عرب میں تو خاص وہاں مسجدوں میں اس کا اہتمام ہے کہ سنت تسبیحات